بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ نواز شریف کی جمہوریت مسلم لیگ نون چہرہ کیوں روک رہے ہیں؟ ایزی ہو جائے یار، کیا کرتے ہو؟ کیوں روک رہے ہیں؟ اسلام آباد میں صورتحال بگڑ گئی۔ تحریک انصاف کے یوتھ کنونشن پر پولیس کا لاٹھی چارج، متعدد افراد گرفتار۔ ملک کی سیاسی پارہ بڑھ گیا، حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ تصادم کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تم لوگ کو غیرت نہیں ہے؟ تم لوگ کے اندر شرم آنی چاہیے آپ سب کو۔ حکومت کنٹینرز لگا کر اور تحریک انصاف دھرنوں سے اسلام آباد بند نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم، عمران خان طلب، کوئی سڑک بند ہوگی، اسکول نہ اسپتال، امپائر صرف عدالتیں ہیں، کرکٹ میں رگبی کے اصول نہیں چلنے دیں گے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریمارکس، تحریک انصاف پریڈ گراؤنڈ پر احتجاج کر سکتی ہے، تحریری حکم نامہ۔ نومبر کا دھرنا ہر قیمت پر ہوگا، عمران خان۔ تحریک انصاف ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گی، عدالت نے موقف سنے بغیر حکم دیا، وکیل تحریک انصاف۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاسی صورتحال پر مشاورت، دھرنے سے نمٹنے کی حکمت عملی پر غور۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں تحریک انصاف سے بات چیت کو تیار ہیں، عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل کام ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان کا جمہوریت غیر مستحکم کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان۔ شام صاحب، خیال تھا کہ معاملہ عدالتوں میں ہے تو وہاں سے ہی کوئی صورت نکلے گی، لیکن پولیس آن پڑی۔ 144 کا نفاذ ہے اسلام آباد میں، پی ٹی آئی کا یوتھ کنونشن تھا اور وہاں پر لاٹھی چارج کیا گیا، کئی افراد گرفتار ہیں۔ کہ اطلاع کے مطابق تو 38 افراد ہیں جو گرفتار کیے گئے۔ ایک اور میڈیا رپورٹ جس میں سینکڑوں تعداد بتائی جا رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، آپ نے بھی دیکھا صورتحال جو بھی بنی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور عمران خان صاحب جس جوش و جذبے سے اسلام آباد میں اپنے کارکنوں کو اور اپنے حامیوں کو پہنچنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اسلام آباد کو بند کر دیا جائے گا، تو ایک طرف یہ معاملہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کی طرف راغب ہو رہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج تو پی ٹی آئی کا ایک قافلہ لاہور سے نکل پڑا ہے پیدل اسلام آباد کے لیے، اور اسی طریقے سے بعض مذہبی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ اور تو اب اس کے دو ہی طریقے تھے، ایک تو یہ کہ عدالت جو ہے اس تک بعض شہری پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے اس سارے ہنگامے سے، ان کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ یعنی احتجاج کا حق حاصل ہے عمران خان صاحب کو، ان کی جماعت کو، دوسری جماعتوں کو، لیکن وہ اپنے بنیادی حقوق جو ہیں ان کا مظاہرہ کرتے کرتے دوسروں کے بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کر سکتے۔ تو عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا، اور کل اور پھر آج پھر سماعت تھی، اور انہوں نے کہا کہ کنٹینر کے ذریعے حکومت جو ہے وہ بھی شہر کو بند نہیں کر سکتی، اور تحریک انصاف دھرنے کے ذریعے، اور تحریک انصاف جو ہے دھرنے کے ذریعے شہر کو بند نہیں کر سکتی۔ صحیح، احتجاج کا سے حق حاصل ہے،
اور ایک جگہ جو ہے انہوں نے ڈیموکریسی پارک کے نام سے مخصوص کر دی کہ یہاں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اپنا اجتماع کر سکتے ہیں. اب اس حکم کے بعد عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا میڈیا سے, اس میں انہوں نے اجتماع کا لفظ استعمال کیا. جی ہاں, پریس کانفرنس شروع میں انہوں نے استعمال کہ کیا. اسلام آباد میں جو ہمارا اجتماع ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ان کے وکیل بھی تھے, نعیم بخاری صاحب, وہ ہمارا اجتماع والا ان کا بیان سنانا دو ذرا. بابر اعوان صاحب, اور انہوں نے نعیم بخاری صاحب بھی, نعیم بخاری صاحب اور بابر اعوان صاحب, اور انہوں نے جو گفتگو کی اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس فیصلے سے غیر مطمئن ہے اور حکم سے, اور اس کے خلاف اپیل کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عدالت کے کسی حکم سے اگر کوئی غیر مطمئن ہو تو اس کو اپیل کرنی چاہیے, لیکن مناسب بات یہی ہے کہ جو بے اطمینانی کا اظہار ہے وہ بھی اپیل ہی میں ہو. ٹھیک. تو بہرحال سنا دیں جو فرمایا انہوں نے. ہاں, اجتماع کا لفظ پہلے میں جا رہا تھا کیونکہ آپ نے ذکر کیا, تو ہم نے تو ان کی پوری تقریر سنی اور پھر ان کے جملے بھی رکھے ہوئے ہیں. اجتماع کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, ذرا دیکھیے. میں سب کو 2 تاریخ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں اسلام آباد کے اندر انشاءاللہ جو ایک فیصلہ کن اجتماع ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے. کوئی طاقت دو کا. تو یہ یعنی لاک ڈاؤن سے سٹیپ بیک ہوئے ہیں. مطلب یہ ظاہر ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کے کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کرنا ہے, شہر کو بند کرنا ہے, کوئی کاروبار نہیں ہونے دینا, کوئی دفتر نہیں کھلنے دینا, تو ظاہر ہے تو پھر یہ تو ایک دوسری صورتحال ہے. یہ آپ احتجاج کا حق استعمال نہیں کر رہے بلکہ دوسروں کی آزادی چھین رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اجتماع کر رہے ہیں, اکٹھے ہو رہے ہیں, کوئی مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی دھرنا بھی دے رہے ہیں, کوئی سٹ ان کر رہے ہیں, تو یہ پھر آپ کو اس بات کی اجازت ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اور تحریک انصاف نے جو اعتراض کیا, اس پر تو تفصیلی ہم بات کریں گے, لیکن چونکہ ہم نے آغاز کیا تھا وہ جو آج E11 میں پولیس کا لاٹھی چارج ہوا, گرفتاریاں ہوئیں, تو 144 کا نفاذ ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے, اس لیے پکڑ دکڑ کی گئی, لیکن جو قمر منور ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی کھلی گراؤنڈ میں سڑک پر اجتماع نہیں تھا بلکہ ایک مارکی تھی جہاں پر یہ کنونشن ہو رہا. مارکی جو ہے, مارکی بھی کوئی 4 دیواری کے زمرے میں نہیں آتی. مارکی جو ہے وہ بھی ایک کھلے میدان ہی کے زمرے میں آئے گی. 4 دیواری ایک اور چیز ہے, مارکی ایک اور چیز ہے. اور مارکی 4 دیواری فراہم کرتی ہے نا, اس میں فرق ہے, اس میں دونوں میں فرق ہے. لیکن انہوں نے مارکی کے جو مالک تھے اس کو کہا کہ آپ یہاں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے, اور اس کو سیل کر دیا گیا. انہوں نے اجازت دی بھی نہیں مالک نے. اب جو کارکن تھے یا جو نوجوان تھے وہ سڑک پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے نعرہ بازی کی اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی پولیس کے ساتھ. ظاہر ہے جو جھڑپ ہوتی ہے تو پولیس جو ہے اس میں تجاوز بھی ہوتا ہے, تو پولیس بھی تجاوز. لیکن آج تو جو ان کے شرکاء تھے, جو خواتین تھی, جو لڑکے تھے, نوجوان تھے, وہ بھی پولیس سے الجھ رہے تھے. یعنی وہ بھی پولیس کا مقابلہ کرنے کی نیت سے آئے تھے. لگتا یہ تک, یعنی اگر آپ کیمرہ کی آنکھ سے دیکھیں تو جہاں پولیس ان سے الجھ رہی تھی وہ بھی اس سے الجھ رہے تھے. اور جب الجھاؤ ہوتا ہے تو ایسے مناظر کیمرہ محفوظ کرتا ہے جس سے جذبات پھر مشتعل ہوتے ہیں اور انتظامیہ کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے. اعتراض تھا خواتین کے ساتھ جو صورت وہاں پیش آئی, خواتین میں نے دیکھا کچھ لیڈی کانسٹیبل بھی تھیں, لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوگی یہ ایک ایسے مناظر ضرور درپیش ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے کیمرے کی آنکھ سے, جن سے مزید جذبات جو ہیں برافروختہ ہوتے ہیں. کیسے روکا جا سکتا ہے اب یہ جو نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ دفعہ 144 کا نفاذ اس وقت کیا یہ کوئی مناسب اقدام تھا, اس بات پر بحث ہوتی رہے گی سیاسی طور پر. یہ کیونکہ جب لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں, ان کے جذبات مشتعل ہوں, تو پھر دفعہ 144 کا نفاذ اس وقت کیا مناسب بات تھی؟ ایک بات یہ بتائیے نا, آپ بتائیں گے ہے مناسب بات ہے. اس میں سیاسی طور پر حکومت کے لیے تو لازم ہے کہ وہ اشتعال پیدا کرنے یا تصادم کے امکانات روشن کرنے سے گریز کرے. تصادم کے امکانات جب پیدا ہوتے ہیں, جب تصادم ہوتا ہے, جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کسی بھی حکومت کے لیے. اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اب لیکن سوال یہ ہے, اگر دفعہ 144 لگا دی گئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر ایک تو صورت یہ, ایک زمانے میں
جو وکلا اور دوسرے لوگ جلوس نکالتے تھے، دفعہ 144 جب لگتی تھی تو 4-4 کی ٹولیوں میں اور 4-4 فٹ کا فاصلہ رکھ کر یا 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھ کر وہ جلوس نکالتے تھے اور احتجاج کرتے تھے. تو اگر تو دفعہ 144 لگا دی گئی تو پھر آپ کسی 4 دیواری کے اندر اپنا اجتماع کر لیں، یا اگر آپ اس کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو پھر عدالت میں جا کے چیلنج کریں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے گھر پہ پہنچا جا سکتا تھا، یا کل صبح کا انتظار کیا جا سکتا تھا. دیکھیں، جب قانون جو ہے اس کا استعمال چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، اس کو پھر قانون کے دائرے میں رہ کر سیاسی کارکنوں کو کام کرنا ہوتا ہے اور کام کرنا چاہیے. تو ہم یہ ایک بنیادی بات ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بریک یہاں پر شامی صاحب لے لیتے ہیں، اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ذکر ہو رہا ہے اسلام آباد کی صورتحال کا، جہاں یوتھ کنونشن پر جو پی ٹی آئی کے یوتھ کنونشن تھا، پولیس کا لاٹھی چارج ہے، کئی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا. دفعہ 144 کا ذکر ہم شامی صاحب سے بریک سے پہلے کر رہے تھے. شامی صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے میں جوائن کیا، ممتاز قانون دان اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، اور فاروق حبیب صاحب جو ہیں تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر، سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری جنرل، وہ بھی فون پر موجود ہوں گے، اس واقعے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تارڑ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم اعظم صاحب. جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے جامی صاحب؟ الحمدللہ جی. طاہر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو دفعہ 144 ہے، یہ اس کی کیا حدود و قیود ہیں اور اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی خلاف ورزی پر؟ جی شامی صاحب، میں سن رہا تھا پہلے سیگمنٹ میں، میرے خیال میں کیونکہ آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے اور کورٹ رپورٹنگ آپ نے بڑے قریب سے دیکھی ہوئی ہے، آپ نے کچھ باتیں بڑی اچھی کی ہے. دیکھیے، معاشروں میں جو انٹالرنس ہے نا، وہ اگر حد سے بڑھے گی تو پھر اس کی خرابی جو ہے نا وہ واقعی بہت باتیں خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک. 144 آج سے 150 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا گیا، اور اس میں ایک جو اس کا حصہ ہے وہ 6 شکے ہیں اس میں ٹوٹل. 6 میں سے ایک شک یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ مینجمنٹ یہ سمجھے جب تو لوکل گورنمنٹ موجود ہو تو ناظم کا اختیار ہے، اور وہ نہ ہو تو یہ ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی او کا اختیار ہے. وہ اگر سمجھے کہ کوئی جلسہ جلوس جو ہے، کوئی رائٹنگ ہے، کوئی بلوہ ہے، تو وہ اس کو روکنے کے لیے 144 کا نفاذ کر سکتا ہے. اور اس کا ٹائم بھی دیا گیا کہ وہ 7 دن سے زیادہ نہیں ہوگا، پھر 2 دفعہ سے زیادہ نہ کرو اور چیزوں کو ویسے کنٹرول کرو. اور شامی صاحب، اس کی جو خلاف ورزی ہے وہ پی پی سی میں دفعہ 188 میں اس کو کیا گیا. اس میں 1 مہینے والی کیٹیگری ہے، 3 ماہ کی سزا والی کیٹیگری اور 6 ماہ کی سزا والی ہے، سنگینی کے حساب سے ہے. وہ قابل ضمانت جرائم جن لوگوں کو یہ لے کے گئے ہیں، وہ اگر مچلکہ دے دیں گڈ بیہیویئر کا تو ان کو بیل آؤٹ کر دیا جائے گا. تو قانونی طور پہ تو یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اختیار ہے کہ وہ اپنے شہر میں حدود میں امن عامہ قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے جو بیسک ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے وہ مفاد عامہ کا ہے، کہ عام لوگوں کا نقصان نہ ہو. تو ظاہر ہے اگر سڑکوں پہ جلسہ جلوس ہوگا، بازاروں میں ٹولیوں کی شکل میں، وہ کئی دفعہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر سکتی ہے. لیکن اگر اس کا سیاسی رخ دیکھیں، آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے تھے کہ حکومت کو احتراز کرنا چاہیے. یہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، آخری حربہ. اور جو احتجاج کرنے والے ہیں انہیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. پاکستان اس وقت میں سمجھتا ہوں مارشل لاء کے باوجود وہاں پہ رویے ہمارے جو تھے نا، وہ شامی صاحب بڑے بہتر تھے. آپ کو یاد ہے ایم آر ڈی کی تحریک میں، ضیاء کے مارشل لاء میں وکلا جلوس نکالتے تھے لیکن ٹولیاں 4-4 کی بنتی تھی، وہ لیگل ڈیفیٹ کرنے کے لیے. تو کاش یہ جذبہ دوبارہ آ جائے، ہمارے احتجاج بھی ہو جائیں اور حکومتوں کو موقع بھی نہ ملے کہ وہ لاٹھی چلائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب. دیکھیے، اصل میں جو قانون جو ہے نا، اس کا احترام تو حکومت پر بھی لازم ہے اور اپوزیشن پر بھی لازم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دفعہ 144 کا نفاذ کر کے پھر جس طریقے سے اقدام کیا گیا ہے، اس سے میں نہیں سمجھتا کوئی حکومت نے منافع کا سودا کیا ہے.
क्योंकि तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब देख रहे थे हम उन्हें, तो मुसलसल ये बात कह रहे थे कि जब क्योंकि ये कोई बगावत की तैयारी हो रही है, ये हुकूमत को गिराने के मंसूबे बन रहे हैं और ये शहर को बंद करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, साजिश करने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा जी ये इसलिए ज़रूरी हो गया था। इसको यानी आप दफा 144 की रोशनी में भी ना देखें, बल्कि उससे भी ये बड़ी बात है। तो हम तो देखिए बुनियादी बात ये है कि जब अगर तो आप साजिश करने के लिए इकट्ठे हुए, हमारे ऊपर भी एक केस बना था भुट्टो साहब के दौर में, साजिश का, राना नजरुर रहमान चैम्बर, राना चैम्बर कंस्पायरेसी केस। राना साहब के दफ्तर, राना साहब का चैम्बर जो था उसमें हमारा दफ्तर था, हमारे हफ्तरोजा का, और वहाँ जनाब उन्होंने कहा कि ये उस चैम्बर में हम 10-12 आदमी इकट्ठे हो गए और उन्होंने मंसूबा बनाया हुकूमत का तख्ता उलटने का। तो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ये मुकदमा चलना था। अगर भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म ना होती तो शायद हमें 8-8, 10-10 साल कैद उसमें हो जाती। और इसी तरीके से चौधरी ज़ोरुल्लाह साहब पर एक मुकदमा था कि उन्होंने एक बंदे को इंटर कॉन्टिनेंटल में, जो अब पर्ल कॉन्टिनेंटल है, पर्ल कॉन्टिनेंटल, ये कहा कि मैं हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा। उसकी पादाश में उन पर मुकदमा चला और कई साल उनको जेल में रहना पड़ा। तो देखिए, जब तख्ता उलटने की बात करते हैं आप ताकत के जरिए, तो फिर तो आप अपनी हदूद से तजावुज करते हैं और आईन और कानून से भी तजावुज करते हैं। लेकिन अगर आप एहतजाज का हक इस्तेमाल करते हैं, इज्तिमा करते हैं, उसके लिए जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, फिर आप का ये हक जो है उसकी हिफाजत भी की जानी चाहिए और उसका एहतराम भी किया जाना चाहिए। मगर मेरा ये ख्याल है कि ये जो लोग हैं इनको जाती मचलके पर रहा हो सकते हैं, लेकिन ये जो इस वक्त इकदाम हुआ है, ये हुकूमतें जो हैं, जो हुकूमतें हुकूमतों के तरीके से सोचती हैं वो ऐसे ही सोचती हैं। मार्शल्लाह की हुकूमत हो या जमहूरी हुकूमत, उनमें फर्क होना चाहिए। और आज ये मुजाहरा किया गया है जो, और जिस तरीके से मामला किया गया है और जो मनाजर हमें देखने में मिले हैं, उससे हुकूमत जो है उसने, मैंने पहले भी अर्ज किया है, उसकी नेक नामी में इजाफा नहीं हुआ और ये कोई अच्छा मामला नहीं हुआ। ये बेवक्त की रागनी है जो आज राग जिसका अलापा गया है, इससे एहतराज किया जाना चाहिए था और एहतराज किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फरूख हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप भी इस्लामाबाद मौजूद हैं, हुआ क्या देखा आपने? ये मौजूद थे वहाँ मौके पर। आज हमारा ये एक तयशुदा एक ऐलानिया हमारा एक यूथ का कन्वेंशन था, जो एक इंडोर एक्टिविटी थी, पुरअमन तौर पर कारकुन जमा हो रहे थे। नहीं, इसमें इंडोर के बारे में दो राय पाई जाती है कि मार्की जो है वो इंडोर में आती है कि नहीं आती। बहरहाल ये तो कानूनी बहस है, ये कानूनी बहस है। मैं तो उस नुक्ते पे बात करना चाहता हूँ कि आज इस बेदर्दी के साथ मर्द पुलिस वालों ने खवातीन को जिस बेहयाई के साथ मशरकी रवायात को पामाल करते हुए जिस तरह उनके बालों से उनको खींचा है, लाठी चार्ज किया गया है और जिस तरह उनकी इज्जत को पामाल किया गया है, मैं समझता हूं। फरूख हबीब साहब, शामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हुकूमत की नेक नामी में ये बिल्कुल इजाफा नहीं हुआ और मैं समझता हूँ ये नजर आ रहा है, एक है वो तकलीफ साफ नजर आ रही है कि इमरान खान का जो मुतालबा है इस्तीफा दो या तलाशी दो, कौम की लूटी हुई दौलत का हिसाब दो। हम कारकुनों की रिहाई की भीख नहीं मांगते। कारकुन इनके जेलों में जगह कम पड़ जाएंगी, थानों में जगह कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे कारकुन जो है वो कम होने वाले नहीं है, हमारे हौसले जो है पस्त होने वाले नहीं है। दफा 144 आते हैं। नहीं, फरूख हबीब साहब ने तो फिर मसला ही खत्म कर दिया। उनको तो ये है कि जेलों में रहने दें इन कारकुनों को। हमारा तो ये ख्याल था कि जिन्हें बाहर आ जाना चाहिए। हम तो कुछ और सोच रहे थे फारूक साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात यह कि जो हमने मंजर देखे हैं उसमें जो ख्वातीन थी वो भी पुलिस से के गले पड़ रही थी और जो इनके कारकुन थे वो भी बात पुलिस वालों के पीछे थे। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये यकतरफा कार्रवाई नहीं हुई, दो तरफा कार्रवाई हुई है और एक बड़ा अग्रेशन है माहौल में और इस पर देखिए पानी डालना चाहिए। ये मैं असल में जाना चाह रहा हूँ मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तरफ, क्योंकि बैरिस्टर जो जदून साहब वो तशरीफ रखते हैं, लेकिन ब्रेक का वक्त भी आन पहुंचा है। मुख्तसर ये बताइएगा, अब आपने जो बात की थी, अब इस पे पानी किसने डालना है? दोनों ने डालना है। कैसे? जो लीडरशिप है, एक तो हुकूमत जो है
وہ بھی پانی ڈالے اور اس طرح کے اقدامات نہ کرے. حکومت نے پانی ڈالا تو ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو اپوزیشن ہے یہ بھی پانی ڈالے. یہ اگر یہ کہیں گے کہ ہم تختہ الٹیں گے, ہم شہر کو بند کر دیں گے, تو پھر یہ اپنا راستہ بھی بند کریں گے. یہ تختہ الٹنے کی بات تو نہیں کر رہے. بند کرنے کا کیا مطلب؟ تو وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کے آئیں گے, شہر کو بند کر دیں گے, کسی کو دفتر میں نہیں جانے دیں گے, تو پھر تختہ ایسے ہی الٹا جاتا ہے. آج امینڈمنٹ کی تو ہے خان صاحب نے. ہاں, اس کو اجتماع تک رکھے, احتجاج تک رکھے. باقی دیکھیں الفاظ کا جو چناؤ ہے نا وہ بڑا, ایک تو 3 دفعہ آپ طلاق 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 کہتے ہیں, برسوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا. جو ذمہ دار لیڈر ہیں ان کو ذمہ داری سے لفظ استعمال کرنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر آج بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے پہلے چنک میں بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی اور بات ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحریری حکم نامے پر. جو نعیم بخاری صاحب ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو کورٹ ہے یہ کسی ریٹ پٹیشن پر انڈیویجول کو طلب بھی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی, اور ہمیں شک ہے کہ یہ عدالت نے جو ہے نا ان کے جملوں کا مفہوم تھا کہ شاید اپنے حدود و قیود سے تجاوز کیا اس تحریری حکم نامے میں. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کو اس فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے تو یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ کورٹ میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ والا جو فیصلہ ہے یہ مینٹینیبل نہیں ہے پٹیشن, یا جو آپ نے یہ فیصلہ کیا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھو میڈیا میں آ کے جو آنریبل جج صاحب نے فیصلہ پاس کیا ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دینا یہ کوئی مطلب ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے یا اس میں کوئی اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے. اگر ان کو اس فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اس میں یہ ناپسندیدہ بات سمجھی جائے گی. ایک سینئر وکلا کا جو طرز عمل ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل, کیونکہ اس فیصلے کے اندر پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کے خلاف کوئی آرڈر پاس نہیں ہوا ہے, صرف ان کو بلایا گیا ہے کہ آپ کے جو میڈیا کے اندر آپ جو اوپنلی یہ اسپیچنگ کر رہے ہیں, انسٹیگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو, اس میں آ کے جواب دیں کہ یہ ایلیگیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو کسی کو بلانے پہ اتنا جو ہے سیخ پا نہیں ہونا چاہیے کہ عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے. اگر وزیر اعظم کو عدالت بلائے تو پھر ٹھیک ہے, اگر عمران خان کو عدالت پوچھ بھی لے تو ان کے لیے میڈیا پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنے بغیر فیصلہ دیا گیا نا, وہ کہتے ہیں ہمیں سنے بغیر, ہمیں سنا نہیں گیا, آرٹیکل 10 کا حوالہ دیا جا رہا ہے. ان کو نوٹس کیا ہے 31 کا کہ آ کے بتائیں, ان کو سننے کے لیے یہ آرڈر کیا ہے, یہ سننے کے لیے آرڈر کیا ہے یہ. اچھا آپ یہ بتائیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے جب یہ پاناما لیکس پر عمران خان صاحب کی درخواست کی سماعت ہو رہی تھی تو بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کی یہ درخواست رد کر دی تھی کہ ان کو روکیں عمران خان صاحب کو احتجاج سے. اس لیے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کو اس حکم کی خلاف ورزی معلوم ہوتی ہے بظاہر. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ان کو جی میں اس پہ یہ کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے 20/10/2016 کو 3 ممبر جج بینچ تھا, جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب, جسٹس اعجاز الحسن صاحب, جسٹس خلجی عارف حسین صاحب, انہوں نے ظفر اللہ صاحب کی پٹیشن کو میرٹ پہ ڈسمس نہیں کیا. انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دھرنے کے خلاف پٹیشن کی تھی. جو میرے پٹیشنر ہیں انہوں نے دھرنے کے خلاف کوئی پٹیشن نہیں کی. انہوں نے کہا جی جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں وہ پامال نہ کی جائیں دھرنے کی آڑ میں, اور اسلام آباد کو یہ شٹ کرنا چاہتے ہیں, اسلام آباد میں مشینری کو. انہوں نے جو آرڈر پاس کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی جو پریئر ہے, انہوں نے کافی پریئر کی تھی, میں آپ کو ان کا جو لب لباب ہے آخر میں جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا وہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کیپنگ ان ویو دا assertion made in the petition, we have heard the learned ASC and satisfied that in the context of various prayers made in this petition is premature. اس کو اردو کر دیں اس کی طرح بیسٹر صاحب, جی اس کو اردو میں بیان کر دیں. جی کہ آپ کی جو پریئر جی ان کو نے کہا جی کہ آپ کی جو استدعا ہے یہ قبل از وقت ہے. جی مطلب اس بنیاد پر انہوں نے کہا جی اس ایٹ دس ٹائم جی ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کہی بلکہ اس وقت کے حساب سے اور دھرنے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے. جی انہوں نے کہا جی ابھی قبل از وقت ہے یہ آپ کی ابھی جو پٹیشن ہے یہ نہیں بنتی, یہ کسی اور ٹائم, مطلب انہوں نے گنجائش چھوڑی ہے کہ کسی اور ٹائم میں یہ پٹیشن آ سکتی ہے. ٹھیک, بہت مہربانی, شکریہ جی. بہت شکریہ آپ کا جی. یعنی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے درخواست دی ہے, دیکھیں احتجاج کرنا حق ہے, جو انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ میری آزادی کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں آپ کی آزادی کی حد شروع ہو جاتی ہے.
تو میں اپنی آزادی کا اس طرح استعمال نہیں کر سکتا کہ آپ کی آزادی جو ہے اس کو سلب کر لیا جائے. تو اس میں جو اسلام آباد کے شہری گئے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہمارے سکول بند، ہمارا امتحان ہونے والے ہیں، ہمارے سکول بند کر دیے جائیں یا ہمارے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں، دفاتر بند کر دیے جائیں، بینک بند کر دیے جائیں، تو یہ ہمارے حقوق متاثر ہوں گے اس سے. بالکل ٹھیک. ہمارے اپنا کام کرنے سے نہ روکا جائے. اور حکومت نے آج یہ خبر بھی آئی تھی کہ حکومت نے ہوٹلوں کو بھی اور گیسٹ ہاؤسز کو بھی کہا ہے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی بکنگ نہ کریں، ان کو نہ ٹھہرائیں. گویا یہ بھی ایک اور دوسری صورتحال ہے. اچھا، پروگرام کا وقت اب ہو گیا ختم، لیکن جاتے جاتے آپ کو میں 2-3 سٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں، اس پہ تبصرہ چاہ رہا ہوں کہ ان کا مطلب کیا اشارہ کر رہی ہیں. آسمہ جہانگیر صاحبہ کہتی ہیں سیاستدانوں جس شاخ پر بیٹھے اسے مت کاٹو اور کاٹو ادارے نہیں تو پھر عمران خان بھی گھر جائیں گے. اور فاروق ستار صاحب نے کہا نصیحت نہیں لیکن تمام سیاسی جماعتیں ذمہ دار بن جائیں. اور اسفندیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے آنے میں تبدیلی کی مخالفت کریں. کیا مطلب ہے؟ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ جو سارے چہک رہے ہیں نا جو عمران خان صاحب، یہ جمہوریت کے درخت پر بیٹھ کر چہک رہے ہیں. اور اگر یہ درخت نہیں ہوگا، اگر جمہوریت نہیں ہوگی، پھر ان کی کیا وقت ہوگی؟ آج 27 تاریخ ہے. آج جو ہمارے جو پہلے منتخب گورنر جنرل صدر بنے اسکندر مرزا، ان کو نکالا گیا تھا. یہ کہانی پھر سے وہ بھی جس درخت پہ بیٹھے تھے انہوں نے درخت کاٹ دیا. یہ کہانی پھر سے آپ سے سنیں گے کسی اور دن. ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.